ناظرین 1917 بھی جنگ عظیم اول کے دوران بھرپور لڑائیوں کا سال رہا۔ مغربی محاذ پر اتحادی افواج کے مقابلے میں جرمنی کے قدم اکھڑنا شروع ہو چکے تھے، جس کی بڑی وجہ برطانوی افواج کی جنگی محاذوں پر کامیابیاں تھیں۔ برطانیہ کے جنرل ہیگ پر برطانوی اور فرانسیسی حکومتوں کا دباؤ تھا کہ وہ جرمن افواج کو بھرپور انداز سے الجھائے رکھے اور بیلجیم کے ساحلی علاقوں سے انہیں نکال باہر کرے، تاکہ ساحلی علاقوں سے جرمنی کی آبدوزوں کے حملے کی روک تھام کی جا سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پہلے مرحلے میں میسنز کی پہاڑی پر قبضہ کرنا تھا اور بعد ازاں ایک بھرپور پیش قدمی کرتے ہوئے راسلز اور تھروڈ کی جانب بڑھنا تھا۔ اس حملے کی خاص بات بارودی سرنگوں کی بہت بڑی زنجیر تھی، جو 7 جون کو صبح 3:10 پر پورے زور سے پھٹ گئی۔ اب جنرل پلمر کی دوسری آرمی کے 9 ڈویژن پہاڑی کی جڑوں سے چوٹی تک کی صفائی کرنے لگے تھے۔ ادھر جرمن کمانڈر بیوپیریا کے شہزادے روپرٹ نے فوری طور پر اپنے دستوں کو یائپرس کومینز کی ندی کے کنارے تک پسپا ہونے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر جنرل ہیگ نے مرکزی حملہ کرنے کی ذمہ داری جنرل گوہ کو سونپ دی اور جنرل پلمر کے اختیارات کو تقسیم کرنے کے لیے 5ویں آرمی کو بھی شامل کر لیا۔ اب نئی صورتحال میں پلمر نے یائپرس کے محاذ سے واپسی تو اختیار نہ کی، مگر جنرل گوہ کو پلمر کے طریقہ کار کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ اس وقت تک جرمن افواج پر مزید بھرپور حملہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ بعد میں جنرل پلمر کی جگہ جنرل سمتھ ڈوزن نے لے لی۔ جنرل ہیگ نے ایک بار پھر فرانسیسی افواج کی استدعا پر جرمن افواج کو مصروف عمل رکھنے کے لیے یائپرس کے مقام پر تیسری لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ مسلسل بمباری کے بعد پہلے دن کی لڑائی مکمل ہوئی۔ 31 جولائی سے شروع ہونے والی پیش قدمی میں ابتدائی طور پر جنرل گوہ کی فوج کے بائیں بازو پر شدید جوابی حملوں اور پسپائی کے باوجود مجموعی طور پر برطانوی افواج نے اپنے پہلے ہدف کو پا لیا۔ اسی شام موسلادھار بارش شروع ہو گئی، جو اگلے 14 روز تک مسلسل جاری رہی۔ اب اس لڑائی کے ثمرات ختم ہو چکے تھے، لیکن مسلسل فرانسیسی دباؤ کے باعث جرمن افواج کو مصروف رکھا گیا۔ 16 اگست کو موسم خشک ہونے پر دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، لیکن لینگ مارک کی لڑائی کے بعد ایک بار پھر موسم سخت ہو گیا۔ حالت یہ ہو چکی تھی کہ میدان جنگ میں اسلحہ بڑی مشکل سے لایا جا رہا تھا۔ اس دوران کئی خچر اور فوجی پانی میں ڈوب گئے۔ جنرل پلمر جیسے میسنز کے محاذ سے طلب کر لیا گیا تھا، اس نے بھرپور عرقریزی سے یائپرس کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ معمولی برسات کے باوجود سطح زمین پیش قدمی کے لیے مناسب تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 20 سے 25 ستمبر تک مینن سڑک کی پہاڑی پر اور 26 ستمبر سے 3 اکتوبر تک پولیگن ووڈ کی لڑائیاں اندھے کر دینے والے بادلوں میں لڑی گئیں۔ اس لڑائی کے تیسرے حصے میں 26 اکتوبر سے 6 نومبر تک لڑائیوں کا ایک سلسلہ جاری رہا، جس میں پیچنڈیل نامی گاؤں فتح ہوا۔ یائپرس کی تیسری لڑائی 100 دن تک جاری رہی، جس میں اتحادی افواج صرف 5 میل تک ہی پیش قدمی کر پائیں۔ اس جنگ میں برطانیہ کے 2,40,000 فوجی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ جرمنی کا نقصان بھی اتنا ہی تھا۔ اس بے فائدہ لڑائی کی وجہ سے جنرل ہیگ کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یائپرس میں ہونے والی خفت کو مٹانے کے لیے برطانیہ کے جنرل ڈگلس ہیگ نے 1917 کے اختتام پر ایک اور حملے کا پروگرام بنایا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ بڑا حملہ کر کے جرمنی کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے 20 نومبر کی صبح 500 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ ابتدائی طور پر اسے کامیابی حاصل ہوئی، مگر اگلے چند روز تک جرمن افواج کے بھرپور جوابی حملوں کے باعث برطانوی افواج کو پسپا ہونا پڑا۔ اس لڑائی میں برطانیہ کے 43,000 فوجی کام آئے، جبکہ 6,000 کو قیدی بنا لیا گیا۔ دوسری جانب اس لڑائی میں جرمنی کے 41,000 فوجی مارے گئے اور 11,000 کو قیدی بنایا گیا۔ برطانیہ کی 158 گنز جرمنی نے چھین لی، جبکہ جرمنی کی صرف 138 گنز ہی برطانیہ کے ہاتھ لگ سکی۔ اتنے زیادہ جانی و مالی نقصان کے باعث ایک بار پھر جنرل ڈگلس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔